اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کریم کے کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ مالک ارض و سما آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آ گیا وہ دن جس دن کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا، میرا مطلب میری مراد جمعۃ الوداع، رمضان کریم کا آخری جمعہ ہماری زندگیوں میں، اور اس جمعۃ الوداع پر غربت کو بھی انشاءاللہ الوداع کہنا ہے۔ صرف اور صرف 2 رکعت نماز نفل اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت طیبہ کا وظیفہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل سے فرشتے رزق کی بوریاں بھر کر آپ کے گھر میں آئیں گے، گھر میں بے حساب دولت آئے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو اس عمل کو کریں گے تو اللہ کریم آپ کو ہر تکلیف سے محفوظ فرمائیں گے۔ رمضان کریم کا آخری جمعہ، تو آؤ ایک دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وظیفے ویڈیو کی طرف چلیں گے کہ یا اللہ، رمضان کریم کا آخری عشرہ شروع ہے بلکہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ رب کریم ہم سب کے روزے اور ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ بخش دے، بے شک تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ یا رب کریم اسلامک فقہ یوٹیوب کے تمام ویور، تمام چاہنے والے، محبت کرنے والے جدھر بھی ہیں، جہاں بھی بس رہے ہیں، یا رب کریم جمعۃ الوداع کی بابرکت گھڑیوں کا صدقہ، بابرکت دن کا صدقہ انہیں دین دنیا کی دولت سے مالا مال فرما۔ میری وہ اسلامی بہنیں جو رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں، یا رب کریم آج کے اس عظیم البرکت دن جو شروع ہونے جا رہا ہے، رب کریم اس کی برکت سے ان بچیوں کو، ان بیٹیوں کو عزت والے رشتے نصیب فرما، اچھے نیک رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کریم کے اندر ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو رمضان کریم وہ مہینہ ہے جس کے اندر وظائف کرنے سے بڑی بڑی مشکلیں ختم ہوتی ہیں، حاجتیں منٹوں میں پوری ہوتی ہیں۔ اگر پورے یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ آدمی وظیفہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے اللہ کریم اسے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں، پھر اللہ کریم کا ہم پہ ڈھیروں احسانات بھی ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے پیدا فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ہے قرآن جیسی عظیم المرتبت کتاب بھی نازل فرمائی۔ تو رمضان کریم کا آخری جمعہ ہے، تو اس دن آپ نے چند کچھ جو ہے مختصر وظائف ہیں وہ بھی کرنے ہیں، اور ایک جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ بھی آپ نے اس دن کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ رمضان المبارک صبح سحری کے وقت نماز فجر سے قبل کوشش کریں، اذان سے بلکہ پہلے کوشش کریں کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ یا اللہ، یہ دن دیکھنے کی تو نے توفیق نصیب فرمائی، اس دن اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نصیب فرما، میری حاجات پوری فرما۔ اس نیت سے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے، اور دونوں رکعتوں میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جمعہ آپ پڑھیں، جمعے کی تیاری کریں، فل اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں کہ سب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، وہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، ذکر اذکار کریں۔ جمعے کی نماز ختم ہوتے ہی آپ گھر میں آ جائیں یا مسجد میں ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، جو اس دن کا خاص وظیفہ ہے، جو اس دن کا زبردست وظیفہ ہے کہ اللہ کریم آپ کو جمعۃ الوداع کی جو برکتیں ہیں
وہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ کریم آپ کو ہر قسم کی جو حاجت ہے، خواہش ہے، اسے بھی پورا فرمائیں گے۔ جمعے کی نماز کے بعد اب مسجد میں ہے تو مسجد میں، گھر میں ہے تو گھر میں 2 رکعت نماز نفل حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے بندگی، اللہ تعالیٰ کی منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نے جب شروع کرنی ہے نماز، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے یہاں پر سورۃ الکوثر، قرآن مجید کی جو سب سے مختصر صورت ہے، جو رزق کی فراوانی کے لیے بہت ہی مجرب صورت ہے، آپ نے اس صورت کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں 101 مرتبہ آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ دوسری رکعت میں ویور جائیں گے تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہی سورۃ الکوثر 99 مرتبہ 99 مرتبہ، یہ کیوں کہ اسماء الحسنہ کی تعداد بھی 99 ہے جو قرآن میں ہے یا حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، تو اس نسبت سے تو یہ گویا کہ ایک تو اللہ کا کلام ہے، دوسرا رب کریم کے ناموں کا جو نسبت ہے وہ بھی اسے ملے گی، تو 99 مرتبہ سورۃ الکوثر شریف کا آپ نے وہاں تلاوت کرنی ہے دوسری رکعت میں۔ جب یہ 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے قبلہ شریف کی طرف 11 قدم چلنے ہیں، 11 قدم قبلہ شریف کی طرف آپ نے اٹھانے ہیں، اور ہر قدم پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ساتھ میں اپنی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، چاہے رشتے کی ہے، چاہے رزق کی ہے، چاہے نوکری کی ہے، چاہے اچھے معاملات کی ہے، جو بھی نیک مقصد ہے، آپ نے 1 قدم قبلہ شریف کی طرف اٹھانا ہے، 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور ساتھ یہ دعا مختصر کر دینی ہے کہ یا اللہ قرض سے نجات نصیب فرما۔ پھر دوسرا قدم اٹھانا ہے، پھر 1 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور ساتھ اپنی جو بھی حاجت ہے، خواہش ہے، آپ نے وہ اللہ کے حضور پیش کر دینی ہے۔ پھر تیسرا قدم، اسی طرح آپ نے ہر قدم پہ اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور ساتھ میں اپنی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، وہ اللہ کریم کی حضور پیش کر دینی ہے۔ اب جب آپ کی 11 درود شریف پڑھ لیں، اور 11 جو آپ کی جائز حاجات ہیں وہ آپ نے اللہ کے حضور پیش کر دی ہیں، تو اب اس کے بعد آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، یا کہیں بھی مسجد میں، گھر میں، جدھر بھی ہیں بیٹھ جائیں، قرآن مجید کھول لیں۔ سورۃ القدر قرآن مجید کے آخر میں ہے، سورۃ القدر شریف جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے آخری سپارے کے اندر صورت ہے، اور یہی وہ صورت ہے جس صورت کے اندر لیلۃ القدر کی جو عظمت و شان ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو اس سورۃ القدر کی صرف 1 آیت جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، کون سی؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ آیت آپ نے 113 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے جمعۃ الوداع کی بابرکت گھڑیوں سے اللہ کریم آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ آپ کا گھر، آپ کی جان و مال کے اندر برکت ہوگی، اور اللہ کریم آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آج کا یہ زبردست وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم آپ کے خادم ہیں، آپ ہمیں کمنٹس کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ نے کسی مصیبت سے بچایا، خیریت نصیب ہوئی تو انشاءاللہ کمنٹس کے اندر آپ کے اس سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ رمضان کریم اختتام پذیر ہے، آگے اس کے بعد شوال المکرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ اس کے وظائف بھی بہت جلد ہم جو ہے آپ کی خدمت میں لائیں گے۔ تو آپ اسلامک فقہ یوٹیوب کو خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے پیاروں سے بھی کروائیں،
تاکہ مشکل وقت میں یہ چینل آپ کے کام آ سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں نے شوال المکرم آپ کو کہا ہے کہ وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔